سے پہلے موت کی تیاری میں آدمی لگا رہے. موت سے پہلے وہ موت آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2، ایک بولنے والا ہے، دوسرا خاموش ہے. بولنے والا قرآن ہے، خاموش موت کی یاد ہے. فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں. فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. آج دنیا کی مشغولیت، آج دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے. ہم بھول تو گئے ہیں موت کو، لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، پھر یہ میت ہوگی، کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لایا جائے گا. اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا. موت کا اللہ تعالیٰ فرمانے ذائقہ ہے. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا موت کا کیا ذائقہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا. پانی کا پیالہ تھا قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے، چہرے پر ملتے، پھر یوں فرماتے اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے. 2/3 رات گزر جاتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے. صحابہ کا مجمع کس کے لیے جمع ہوئے مسجد میں رات کو؟ قیام کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے. صحابہ کا مجمع رات کو مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 50 برگزیدہ بندے جمع ہوئے اور یوں سوچنے لگے کسی قبرستان میں جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قبر والے کا حال کھول دے. گئے، اپنے زمانے کے برگزیدہ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بنی اسرائیل کے تھے. قبرستان میں گئے، دعا مانگی. ایک قبر کا حال کھلا. صاحب قبر نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، موت آئے گئے، 50 سال گزر گئے، موت کی تکلیف اب تک مجھ سے جدا نہیں ہوئی ہے. یہ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تمہیں موت کے بارے میں پتا ہے نا، اگر جانوروں کو پتا چل جاتا تمہیں کوئی فردہ جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم سے پتلے ہو جاتے، دبلے ہو جاتے۔ وہ موت آنے والی ہے، کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، مجھے پتا نہیں میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو، دنیا کے وقت کو اس طرح سے گزار لو۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق، اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، عہدے سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی روک لے پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یکتر ایک دم سے ہر چیز سے فارغ، اس کے لیے 13 سال مکہ مکرمہ میں متواتر محنت ہوتی رہی، ایمان کی وہ سطح مل گئی، ایمان حقیقت بن کے آ گیا۔ باطل تو ہو حقیقت کے ساتھ، ہمارے پاس صرف الفاظ ہوں نہیں، ایمان اگر حقیقت ہے وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ فرمایا مولانا یوسف کاندھیوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف بول ہیں، صرف الفاظ ہیں، الفاظ پھیلتے رہیں گے۔ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان پھیلتا رہے گا، ایمان پھیلتا رہے گا۔ جلتے ہوئے انگارے ہوں اور ان کے ساتھ ایسے انگارے رکھ دیے جائیں جو ابھی جلتے ہوئے نہیں ہیں، ان قریب وہ بھی جلتے ہوئے انگارے بن جائیں گے۔ اگر صرف بجھے ہوئے ہیں اور بھی رکھ دیا جائے اور انگاروں کو رکھا جائے کچرے کا ڈھیر بن جائے گا۔ وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ یہ محنت ہے، اسی لیے تبلیغ کی محنت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ایمان والے ایسے ہو جائیں، ایمان حقیقت بن کے دلوں میں آ جائے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، نظر آئے، جانچا جائے، پہچانا جائے کہ ہاں ایمان والے ہیں، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، ہماری نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہمارے لیے استعمال کیا کلام پاک میں، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمام انسانوں میں ہماری چھانٹی کی، ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہیں۔ یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر کے میدان میں چلے گی تو سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور کے ہے،
ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. دنیا سے بے رغبتی یہ پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے، یہ پہلی جانچ ہے جس سے پرکھا جائے ہاں ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. اور دوسری نشانی فرمایا، دوسری نشانی یہ ہے دارالخلود، جہاں پہنچنا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن میں نے جتنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے.